ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اے خدائے دو جہاں ایمان کی نعمت ہمیں تو نے بخشی اپنی رحمت سے ہے یہ دولت ہمیں۔ عزیزان محترم، برابر میں اس کالونی میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ ہم سے امید لیے بیٹھے ہیں، لیتے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، یہ روئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، پھر ان کا رونا دیکھ کر کے اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو دیا آئے گا، اور ہماری قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ دور ہوگا۔ ان کی امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں آپ کو، ترنت آپ کھڑے ہو گئے سلام پڑھنے کے لیے، گھر جانے کے لیے، بستر پہ لیٹنے کے لیے، اتنی جلدی آپ نے بلا دیا۔ اس ضرورت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کام کا محصول سامنے نہیں آئے تو وہ کام کرنا بیکار ہے، نتیجہ اگر نہیں آتا ہے تو وہ بیکار ہے۔ کل یہ موقع تھوڑی آئے گا، سال میں ایک بار آتا ہے، بڑی مشکل سے، بہتوں کو نہیں ملی آج کی رات، پہلے سے پہلے جا کے لیٹ گئے، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ پچھلے شب برات کو بہت لوگ تھے جو آپ کے بیچ میں ٹہلتے پھرتے تھے، لیکن آج وہ سو رہے وہاں قبر میں، انہیں یہاں آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد میں ان کو پتا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، ہم کو یہی ہو رہا تھا افسوس کہ اگر ابھی ایسے ہی چھوڑ دیں تو یہ سب جو ہے نا، یہ سب یہ آواز دیں گے، مولانا تم بیٹھے رہے، ہمارے بہت سے شاگرد بھی اس میں لیتے ہیں، بہت سے کرم فرما محبت کرنے والے لوگ لیتے ہیں، وہ سب کہیں گے تم سے محبت کرنا تو بیکار چلا گیا مولانا، تم کیسے گرو جی ہمارے رہے کہ تم نے مجمع اکٹھا کیا، ہمارے بھائیوں کو اکٹھا کیا، باپ کو اکٹھا کیا، چچا تاؤ کو اکٹھا کیا، اور مدرسے میں سب کو ہنسایا، ہنسے اور ٹھا مار کے کھلا کر کے سب کو تم نے رخصت کر دیا۔ افسوس کہ تم میرے گرو ہو، افسوس تم سے میں نے محبت کی، وہ تو یہ کہیں گے اگر ہم نے رب سے ان کے لیے کچھ مانگا نہیں۔ اب آپ تہے دل سے یہ عہد کر کے بیٹھو، آپ یہ سمجھو کہ یہ آرڈر کا وقت ہے، ایسا آرڈر کا کہ کمپنی کی طرف سے ہی آواز آ رہی ہے، مانگ لو، لے لو، جتنا لینا چاہتے ہو۔ ایسے تھے اگر کوئی مزدور، کوئی کام بنانے والا نہ مانگے، نہ لے، تو اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی ہوگا؟ بولیے بھائی، ہوگا کوئی؟ کتنا بڑا پاگل ہوگا وہ آدمی کہ دینے والا دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور لینے والا پھر کھلاتا ہوا چلا جا رہا ہے، وہ لے ہی نہیں پا، وہ مانگ بھی نہیں رہا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے باتیں میری کڑوی لگ رہی ہوگی، مگر دکھ مت کرنا، کیسی بھی کسی طریقے سے کریلے کی طرح گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ جو باقی ہے نا ابھی، اس کو برداشت کر لو، جھیل لو، فائدے میں رہو۔ اگر ٹھیک نہ لگے تو پھر جاؤ، جیسا دل چاہے ویسا کرو۔ میں اکیلے بولتا ہوں، کم سے کم یہ بیچارے قبرستان میں سوئے ہوئے یہ تو کہیں گے کہ تم بولتے رہے اور ہم لوگوں کی قبروں میں فیض پہنچتا رہا۔ یہ تو ہوگا۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو آپ جا سکتے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، میں نے باتیں پہنچا دی، باقی آپ کی اچھا، آپ کی مرضی۔
محبت سے درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ حضرات حاضرین کرام، اگر کسی مدرسے کے آنگن میں جھماجھم 1 گھنٹہ تک بارش ہو، بولنا مقصد نہیں ہے، صرف رب کو یاد کر کے، اس رب کو یاد کر کے جو رب 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، اس رب کو یاد کر کے اپنی خطاؤں کو سامنے رکھ کر کے ہم کو رونا ہے، رو کر کے مغفرت کی دعا مانگنی ہے۔ بس اسی مقصد کے لیے ہم نے آپ کو روکا۔ بس سمجھ میں آئی؟ اس لیے الجھن نہیں دلوں میں، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی میں اگر یہ نوجوانوں کے جذبے کو سلام کرتے ہیں نا، بہت اچھا لگا، بہت خوشی کی بات ہے۔ پوری طاقت سے دیسی مرغا کھائی ہوئی آواز کے ساتھ میں اجمل بھائی بیٹھ رہیے، پیسہ تو دیتے رہتے ہیں، مت دیجیے، پھر بعد میں دے دیجیے اگر چاہے گا کہ بھائی 1 گھنٹہ کی بارش آپ کے اس قادیان کی سرزمین میں ہوئی، اسی آنگن میں آپ 2 برتن رکھ دو، کچھ بھی 2 گلاس، 2 کٹورے، 2 بھگونے، 2 بالٹی، کچھ بھی 2 رکھ دو بالکل بیچ آنگن میں۔ 1 گھنٹہ کے بعد میں بارش ختم ہو جائے، وہ 2 بالٹی اس طرح سے رکھی ہے کہ ایک سیدھی ہے اور ایک الٹی ہے، دونوں آنگن میں ہے، ایک بالٹی سیدھی رکھی ہوئی ہے اور ایک الٹی رکھی ہوئی ہے۔ بارش ختم ہونے کے بعد جب آپ بالٹی اٹھاؤ گے، اس میں دونوں بالٹی کو چیک کرو گے تو بتاؤ دونوں بالٹی میں پانی ملے گا کیا؟ پانی کس میں رہے گا؟ جو بالٹی سیدھی تھی اس میں پانی ملے گا، بالکل کچا کر بالٹی بھری ہوئی رہے گی۔ لیکن جو الٹی تھی اس میں 1 قطرہ بھی پانی ملے گا؟ بولو آپ، ملے گا؟ نہیں۔ ایسا ہی سمجھ لو ان مجلسوں کا معاملہ، بالکل ایسے ہی سمجھو ان جلسوں کا معاملہ۔ ادب کے ساتھ میں بیٹھے سب لوگ ہیں، لیکن فیضیات وہی ہوگا جس کا ذہن حاضر ہوگا، فیضیات وہی ہوگا جو خوف خدا میں درستہ ہوگا، فیضیات وہی ہوگا جو بیٹھ کر اپنے مرحومین کو یاد کر رہا ہوگا، فیضیات وہی ہوگا جو رب کے خوف سے ڈر رہا ہوگا۔ باقی جو صرف تماشا دیکھ رہا ہوگا، سجاوٹ دیکھ رہا ہوگا، آواز کی رنگینی دیکھ رہا ہوگا، ہاتھ پیر کے اسٹائل دیکھ رہا ہوگا، مولانا کے کپڑے دیکھ رہا ہوگا، اسٹیج کی سجاوٹ دیکھ رہا ہوگا، رونے کی طرح اپنی شکل بنا لو اور پھر اللہ سے مانگو، اللہ تب بھی معاف کر دے گا، اللہ تب بھی معاف کر دے گا۔ یہ شب برات، یہ رات جو ہے نا، یہ رات روز نہیں آئے گی بھائی، بڑی مشکل کی رات ہے، اس لیے ہم اللہ کے نام پہ پوری رات کو قربان کر دیں گے۔ بولو انشاءاللہ قربان فجر کی نماز کے بعد بھی سوئیں گے، سحری کھائیں گے، فجر پڑھیں گے، اس کے بعد بھی سوئیں گے، دعا کر کے، قبرستان کی زیارت کر کے۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے مسافر کو پکڑا، دسترخوان پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد حضرت موسیٰ فرماتے ہیں دسترخوان پہ میں نے بٹھایا اور کھانا رکھ دیا، اس کے بعد میں نے کہا بسم اللہ پڑھو پھر کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھو کھانا کھاؤ، تو وہ آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں غضب کا آدمی ہے، جس خدا نے تمہیں روزی دی، جس خدا نے زندگی دی، اس کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ یار، کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، میں اللہ کو نہیں مانتا تو بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ جب اس نے بار بار یہی کہا نہیں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا، حضرت موسیٰ نے کہا یار تو جب بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اٹھ چلا جا یار، تجھے پھر ہم کھانا ہی نہیں کھلائیں۔ وہ آدمی اٹھا اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا پھر حضرت موسیٰ کھانے سے فارغ ہوئے، پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا،
अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है, तूने मेरे बंदे को क्या किया, नाराज कर दिया। नाराज कर दिया, तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया। हजरत मूसा सोचते हैं मैंने अल्लाह के बंदे को नाराज कर दिया। कहते हैं मौला मैंने तो तेरे किसी बंदे को नाराज नहीं किया, मैंने नहीं बंदे तेरे किसी बंदे को नाराज किया है। याद कर मूसा। हजरत मूसा कहते हैं मौला हाँ मैंने एक आदमी को दस्तरखान से उठा के भगा जरूर दिया है, इसलिए भगाया है कि उसने तेरा नाम लेना पसंद नहीं किया, तुझे रब नहीं कबूल किया, तेरा नाम लिया ही नहीं, इसीलिए मैंने भगा दिया। अल्लाह 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 पाक रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरा मूसा ये बताओ उस आदमी की उम्र लगभग कितनी होगी? तो वो हजरत मूसा कहते हैं लमसम 60-65 साल की उम्र होगी। तो फिर रब फरमाता है ए मूसा वो आदमी 65 साल का हो गया या 60 साल का हो गया, 60 साल तक उसने मुझे याद नहीं किया, उसने मेरा नाम नहीं लिया, मेरी नाफरमानियां करता रहा, फिर भी मैंने उसको कभी दस्तरखान से उठा के भगाया नहीं। 60 साल तक उसने मेरा कहना नहीं माना, लेकिन मैंने उसको नहीं भगाया, और तेरा कहना उसने एक बार नहीं माना, तूने उसे दस्तरखान से भगा दिया, मेरे उस बंदे को भगा दिया। हजरत मूसा दौड़े उस आदमी को तलाशा, हाथ पकड़ा, ले आए, दस्तरखान पे बिठाया और फरमाया यार तू जल्दी खाना खा ले, जल्दी खाना खा ले। वो आदमी कहता है हमारा गजब के आदमी हो, कभी उठा के भगा देते हो, कभी पकड़ के जबरदस्ती बिठाते हो, ऐसा क्यों है? कहते हैं यार खाना खा, जल्दी से खाना खा ले। वो आदमी कहता है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम मसला नहीं बताओगे, पहले ये बताओ कि तुमने भगाया क्यों, फिर ये बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों। तो हजरत मूसा कहते हैं यार देर मत कर, जल्दी से खा ले, वजह ये है तुझे जबरदस्ती बुला के दस्तरखान पे बिठा के खाना खिलाने की कि जिस रब का नाम लेना तू पसंद नहीं करता उस रब ने तुझे अपना बंदा कह के पुकारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रब ने तुझे अपना बंदा कह के पुकारा है। तो वो आदमी कहता है ए मूसा ये तुम सच बोल रहे हो? उस रब ने जिसने दुनिया की तखलीक की उसने मुझे अपना बंदा कहा, उसने मुझे अपना बंदा पुकारा, जिसको मैंने याद न किया उसने मुझे अपना बंदा कहा है। हजरत मूसा कहते हैं हाँ हाँ उसने तुझे अपना बंदा कहा है। वो फिर कहता है ए मूसा क्या उसने मुझे याद किया और बंदा कह के याद किया? हजरत मूसा कहते हैं हाँ हाँ उसने तुझे याद किया और ये कहा मेरे बंदे को तूने दस्तरखान से उठा के भगा दिया। वो आदमी कहता है ए मूसा अगर उसने मुझे अपना बंदा कहा है, अगर उसने मुझे अपना प्यारा कहा है तो जब तक उसका नाम नहीं लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। मुझे करना क्या है? हजरत मूसा फरमाते हैं कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस खालिक का नाम लो और तुम खाना खा लो। अज़ीज़ान मुहतरम वो रब जो हमें तुम्हें अपना बंदा कहता है। हम जाते हैं अजान होती है बाहर चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह हमें अपना बंदा कहता है। हम नमाज छोड़ देते हैं, रब हमें अपना बंदा कहता है। हम माँ बाप का कहना नहीं मानते, रब हमें अपना बंदा कहता है। हम बड़ों की इज्जत नहीं करते, हम बड़ों के सामने ज़बान दराजी करते हैं, हम जो है छोटों पे शफ़क़त नहीं करते, हम फरमा बरदारी नहीं करते। फिर भी उम्र हमारी 60 साल की हो गई, 70 की हो गई, 75 की हो गई, हम इतनी उम्र के लोग फिर भी हमें मस्जिद जाना न सीखा, हमने अल्लाह को याद करना नहीं सीखा। फिर भी वो रब फरमाता है आज की रात में, फरमाता है मेरे बंदे तेरी उम्र 60 साल की हो गई फिर भी तू गफलत में है, तेरी 80 की हो गई फिर भी तू गफलत में है, तू नौजवान है खालिद की तरह फिर भी तू गफलत में है। अरे छोड़ दे गफलत, छोड़ देना फरमानिया। अरे 60 साल जिंदगी की खताएं एक तरफ, तू आजा, मैं तेरा खालिद तुझे आवाज देता हूँ, पुकारता हूँ, आजा मेरी बारगाह में और आके सिर्फ इतना कह दे, रो करके इतना कह दे ए मेरे मौला मैंने जिंदगी में खताएं की, गुनाह पे गुनाह किया, ए मौला नादानी में ये सब कुछ किया, तू तो करीम है, एक बार मुझे करीम तो कह दे, एक बार तू रो करके मुझे रहीम तो कह दे, एक बार तू तौबा कर ले,
میں تیری 7 سالہ زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو کہے گا تجھے وہ دے دوں گا۔ تو کہے گا باپ کی مغفرت کر دے، تو اگر رو کر کے کہے گا تو تیرے باپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو کہے